ایران کا نیا سپریم لیڈر اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہئی، سید مجتبی حسینی خامنہئی، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس نام کو سنتے ہی خامنہ ای. اسے ریجیکٹ کر دیا۔ Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے موساد کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مجتبی خامنہئی آخر ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ مجتبی علی خامنہئی کا باپ بہت ہی سمپل اور سافٹ انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے۔ ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایسا سپریم لیڈر آیا جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک ویریئر سپریم لیڈر ہے۔ لیکن آخر مجتبی خامنہئی یہاں تک آئے کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی کرپٹ بادشاہ تھا، رضا شاہ کا راج تھا۔ countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا سپریم لیڈر ہے، آیت اللہ خمینی۔ آخر خمینی کی اتنی طاقت بڑھی کہ ایران کا بادشاہ ایران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، اور اسی طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا۔ جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپریم لیڈر اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا۔ امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے ہی خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ آخر انہیں یہ راستہ مل گیا۔ ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو سپر پاورز کے لیے خمینی پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین۔ اسی کے ساتھ صدام حسین نے خمینی پہ حملہ کر دیا، Iraqi tanks ground across the border into Iran. اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ایران کے پریزیڈنٹ کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنہئی بنے۔ تو اب جب خامنہئی صدام حسین کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا تھا، اور مجتبی بچپن سے ایران کی اس اتنی بڑی جنگ غور سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں ہی گزرا تھا، اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف اس جنگ میں لڑنے لگا۔ اس وقت مجتبی ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ تب بھی وہ عام سولجر کی طرح جنگ میں فرنٹ لائنز میں لڑا کرتا تھا۔ اسی طرح مجتبی ایران کی آرمی اپنے بیٹلین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گیا، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن اب یہاں سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئی۔
جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی. لیکن اس جنگ کے 1 سال بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اس دنیا سے چلے گئے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون بنے گا. اسی لیے ایران کی 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کی ووٹنگ شروع ہوئی. اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالرز ہیں علی خامنئی کو ووٹ دیا, جو 70% ووٹ بنتا ہے, اور اسی کے ساتھ علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر بنے. رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا, اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنئی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا. اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا. آخر 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی ایک فوجی ہونے کے ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کر رہا تھا, جس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا. اس طرح مجتبی ایران کے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹس بنا. اب جب مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی آپس میں دشمنی ہو گئی. The early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام بالکل بدل چکا تھا, اور وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا تھا. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر صدام حسین پر بار بار جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے ایٹم بم بنا رہا ہے. Who will be the first to achieve nuclear weapons is Iraq. صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ میرے پاس کوئی بھی ایٹم بم نہیں ہے, لیکن تب بھی امریکہ نہیں مانی اور عراق پہ بار بار لگاتار حملہ کرنا شروع کر دیا. عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں. لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکے اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے. ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے. یہ دیکھ کر ایران کے بڑے اسکالرز نے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے, لیکن کچھ نے کہا کہ ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں, ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا, اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے. آخر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا. ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے, ممنوع ہے, حرام ہے. لیکن علی خامنئی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا, بلکہ کچھ بڑے اسکالر ایسے تھے جن کا ابھی بھی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ انہی اسکالرز کے ساتھ خامنئی کا اپنا بیٹا مجتبی خامنئی بھی تھا, جو چاہتا تھا کہ ایران بھی ایٹم بم بنائے. لیکن اس بات کا نہ ایران اور نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا, بلکہ اب تک کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبی خامنئی کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا. مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہوتے بھی پوری دنیا سے غائب تھا. لیکن آج سے 30 سال پہلے اچانک دنیا کے ایک سیکرٹ آرگنائزیشن میں کچھ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوئے جن میں لکھا تھا مجتبی خامنئی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھا, لیکن اصل میں مجتبی خامنئی ایران کے سب سے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے, جسے ایران کی فوج ایک کیپیبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے. اور ان ڈاکیومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایک دن مجتبی خامنئی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے, حسینی خامنئی, کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا انفلوئنس حاصل ہے. ان
لیگ کے اندر یہ بھی لکھا مجتبی خامنائی ایران کے نیوکلیئر پاور مطلب ایٹم بم کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہی سے امریکہ اور اسرائیل 20 سال پہلے مجتبی خامنائی کے ہر اسٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے۔ لیکن ان لیکس کے بعد بھی مجتبی خامنائی پوری دنیا کے کیمروں اور میڈیا سے ہمیشہ دور رہا، اور پچھلے 15 سالوں سے میڈیا میں مجتبی خامنائی کی ان کچھ تصویروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی میڈیا سے غائب ہونے کے باوجود بھی آج سے کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبی خامنائی پر سینکشنز اور پابندیاں لگائی، کیونکہ انہیں پتا تھا مجتبی خامنائی کا اب بھی ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا کنٹرول۔ اور آج سے کچھ سال پہلے جب اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے رہے گا، اسی لیے وہ امریکہ پہ پریشر ڈالنے لگا کہ وہ بھی ایران پہ حملہ کرے۔ یہ دیکھ کر ایران کے انٹیلیجنس چیف نے کہا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بنانے پر ایک فتویٰ ہے، حرام ہے، لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل اسی طرح ہمیں گھیرتے رہے اور ہمارے لیے سارے راستے بند کرتے رہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ایران رو مجبور میکنن که جوری دی، بلکہ ایک گورنر ٹائگر کی طرح ہمیں اپنے ایٹم بم کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ اور آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر لاریجانی نے اعلان کیا اگر امریکہ ہم پر حملہ کیا خودتون داره این کارو میکنه، تو ہمارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں بچے گا، استراتژیکی داره میکنه اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے۔ الالعباد هم باشه۔ لیکن تب بھی امریکہ نے ایران کی بات نہیں مانی اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment. اور اس جنگ کے پہلے ہی دن مجتبی خامنائی اپنے باپ سپریم لیڈر علی خامنائی کو کھو دیا۔ علی حسینی خامنہ ای ان حملوں میں مجتبی کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر مجتبی کی بیوی بھی ان حملوں میں شہید ہو گئی، اور ان حملوں میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مطلب کچھ ہی دنوں میں مجتبی کے 3 جنریشن شہید کر دیے گئے۔ اب علی خامنائی کے بعد ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے سارے لوگ ایک ہی آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس جنگ کے درمیان کھڑا ہو، دوبارہ ایران کا جھنڈا اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل سے بچائے۔ اسی لیے ایران کی ہر جگہ گلی اور بازاروں میں لوگ مجتبی خامنائی کے نعرے لگانے لگے تھے، لیکن وہاں اسرائیل نے بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ علی خامنائی کے بعد جو بھی سپریم لیڈر بنے گا اسے بالکل پہلے کی طرح مار دیں گے۔ لیکن مجتبی اپنی پوری فیملی کو کھونے کے بعد اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اسی لیے ایران کا نیا سپریم لیڈر چننے کے لیے اسی طرح اسکالرز جمع ہوئے، جس طرح آج سے 40 پہلے خمینی کے فوت ہونے کے بعد جمع ہوئے۔ یہ دیکھ کر امریکہ نے کہا کہ اگر مجتبی خامنائی ایران کا نیا سپریم لیڈر بن گیا تو ہم ایران کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی کو روکنے کے لیے بار بار دھمکیاں دینے لگا۔ لیکن ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کے اسکالرز نہیں رکے، اور 86 اسکالر نے ووٹ دے کے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا نیا سپریم لیڈر اور کوئی نہیں بلکہ علی خامنائی کا بیٹا ہوگا، سید مجتبی علی خامنائی۔ مجتبی حسینی خامنہ ای